السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جناب صبح کے 7 بج چکے ہیں اور میں اس علاقے کی سیر و تفریح کے لیے صبح سویرے نکل گیا۔ حالانکہ جب میں کل یہاں پہ آیا تھا تو میرا شوق تھا، مجھے یہ جنون تھا کہ میں صبح فاسٹ ٹائم سے اٹھوں گا، جب بالکل مدھم روشنی ہوگی اور سورج کے نکلنے سے طلوع ہونے سے پہلے میں اس علاقے کے ویو کو کور کروں گا اور اپنی ویڈیو شوٹ کروں گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو میں نے کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پہ نمی بہت زیادہ پڑتی ہے، نمی کی وجہ سے یہاں پہ رات کو ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے میں بہت لیٹ ہو گیا، اٹھ نہیں سکا۔ تو صبح کے ویو میں آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، یہ دیکھیں نا آپ صبح سویرے، یہ دیکھیں آپ، یہ اس کے اوپر شبنم کتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوگے۔ اور یہ جو آپ کو جنگل نظر آ رہا ہے نا، اصل میں یہی چیز یہاں دیکھنے کے قابل ہے۔ یہاں کا جو سب سے خوبصورت ویو ہے نا وہ یہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں نا، یہ جنگل ہے۔ اصل میں میرے پاس کیمرہ مین نہیں ہوتا، یہ چیزیں مجھے خود بنانی ہوتی ہیں، خود شوٹ کرنی ہوتی ہیں، اور میں 1 پرسن خود ہی یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں مجھے، اور مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ میرے پاس وہ ٹیم ممبر نہیں ہوتے ہیں کہ میں ایک پوری ٹیم لے کے جاؤں۔ میرا یہ ذہن ہے کہ میں جس علاقے میں بھی جاؤں، وہاں کی لوکیشن، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کے طور طریقے اپنے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میں نے نہایا ہوں، نہا کے میں فریش ہوا ہوں، فریش ہونے کے بعد میں نے ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد ابھی میں چہل قدمی پہ نکلا ہوں کہ اس علاقے کا میں ویو بنا لوں۔ تو یہ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں پیچھے نظر آ رہا ہوگا سارا نا، یہ دیکھیں یہ خوبصورت سی لوکیشن۔ تو یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ پکی سڑکیں نہیں ہیں، کچی گیلری نما یہاں پہ سڑکیں ہیں جن سے آمد و رفت یہاں کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ٹریکٹر، ٹرالی، ریڑا، اس طرح کی چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ایک جو صحیح چیز میں آپ لوگوں کو اور دکھانے والا ہوں جو دیہاتی زندگی میں اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ایک بڑا سا آپ کو ایک ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ اصل میں یہ جو ڈھیر ہے نا، اس کے اندر بھوسا پڑا ہوا ہے، بھوسا، پنجابی میں ہم اس کو توڑی بولتے ہیں۔ تو میں یہ اپنی سریکی میں بھی ویلاگ بنا سکتا ہوں، لیکن یہ بنانے کا میرا اصل مقصد یہ ہوتا ہے اردو میں کہ میرے دیکھنے والے ناظرین، تمام دوست احباب جتنے بھی ان کو ایگزیکٹ سمجھ آئے، کیونکہ ہر بندہ پنجابی نہیں جانتا، ہر بندہ سریکی نہیں جانتا، اور مجھے دور دراز علاقوں میں دوسری کنٹری، ادر کنٹری سے بھی لوگوں نے دیکھنا ہو تو ان کو سمجھ میں آئے کہ اردو ایسی زبان ہے جو پڑھی، بولی اور سمجھی جاتی ہے عام طور پہ۔ تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا روڈوں کے ساتھ ایک ویران سی جگہ پہ یہ بہت بڑے بڑے درختوں کی طرح یہ جو ہے نا جھرمٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، ان کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ دیکھ لینا آپ کو، یہ ویو میں دیکھیں تو یہ ریگستانی علاقہ ہے، یہاں پہ مٹی نہیں ملتی ہے۔ تو میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں نا جو دیہات سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں وہ جو بڑی بڑی توڑی کے جو ہے نا دیکھے ہوں گے ڈھیر نما، تو ادھر ان کے پاس مٹی نہیں ہوتی ہے اس کو لپائی کرنے کے لیے یا سیو کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہترین نظام ہے اس کو سیو کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا اب لوکیشن دیکھ لیں، چاروں طرف اس کے درخت ہیں، اور درختوں کے اندر ہی انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ کیوں کہ ان کو درختوں کے اندر رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہوا جب آتی ہے تو ہوا کو پھر یہ درخت کور کرتے ہیں، اس کو اتنی ہوا نہیں پڑتی، اس کی وجہ سے یہ ابھی تک انہوں نے ایسے رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کو چاروں طرف سے انہوں نے دیکھے نا، یہ میں آپ کو ویو میں دکھا سکتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ آپ کو رسے نظر آ رہے ہوں گے، یہ اس کو ہم کانا بولتے ہیں، کانا، یہ کانا نما جناب انہوں نے ڈھیر لگا کے اس کو چاروں طرف سے نا کور کیا ہوا ہے۔ اور یہ جناب پھر اس کو چاروں طرف سے کور کرتے ہیں، اوپر سے باندھتے ہیں 2-3 بندے، یہ مشکل کام ہے بڑا، اور اس کو صحیح دباتے ہیں تاکہ یہ ایک جگہ پہ نا ایک جان ہو جائے، تاکہ ہوا ہے تو ہوا سے یہ اڑے نہیں، کیونکہ جب یہ اڑے گا تو یہ ان کے مال کے لیے خشک چارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ پھر رسیوں سے اس کو کور کرتے ہیں، باندھا جاتا ہے رسیوں کے ساتھ اس کو، تاکہ اگر ہوا آئے بھی صحیح تو یہ جو انہوں نے اوپر لگائے ہوئے ہیں نا کانے وغیرہ، یہ نہ اڑیں۔ یہ دیکھیں جناب، یہ
تو زیادہ تر اس علاقے میں یہی ایک بہت بڑی خوبصورت چیز ہے کہ میں اس چیز کو بہت خوبصورت سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک نیچر خوبصورتی ہے درخت، اور درخت ہمارے لیے بہت اہمیت کی عامل ہے، یہ بتانے کی بات نہیں ہے، ہر ایک بندے کو پتہ ہے۔ درخت جو ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں اور ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ جتنے درخت زیادہ ہوں گے آپ کے لیے آکسیجن اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس علاقے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ آپ نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں نا، یہ والا، یہ کھگل کا درخت ہے، لیکن یہ ایک پودا نہیں ہے، یہ جس جگہ پہ یہ موجود ہے یہاں پہ تقریباً بے تحاشا انہوں نے میرے خیال میں کم و بیش اس کی کٹائی 5 6 10 بار تک ہو چکی ہوگی۔ یہ جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی یہ سال یا 1.5 سال کا ہوگا، دوبارہ سال 1.5 سال کا ہو گیا۔ تو یہاں پہ جناب تقریباً یہ 9 یا 10 بار انہوں نے اس کو کٹائی کی ہوگا۔ 10 بار کٹائی کرنے کے بعد یہ بڑے تیار ہو جاتے ہیں، پھر کٹائی کر دیتے۔ یہاں پہ لکڑی بہت عام ہے، بہت عام پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو نا کھگل کا درخت ہے وہ اس ریگستانی علاقے میں بہت جلدی اور بہت زیادہ تعداد میں ہے، بہت جلدی گرو ہوتا ہے اس ریگستانی علاقے میں بنسبت دوسرے علاقوں کی۔ تو یہاں پہ جو سفیدہ ہے، سفیدے کی بہت زیادہ اقسام ہے، سفیدہ بہت زیادہ تعداد میں ہے ادھر۔ سفیدے یہاں پہ لوگ لگاتے ہیں، ایک تو وہ جو زمین کی کمزوری ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور دوسرا بہت جلدی جوان ہوتا ہے۔ اس کی لکڑی سفیدے کی بہت کارآمد ہے۔ آپ کو یہ بیک ویو میں نظر آ رہا ہوگا، اس وقت میں ان ٹیلوں کے اوپر موجود ہوں ریگستانی علاقے میں۔ تو میں صبح سویرے میں نے اصل میں اٹھنا تھا اور آپ لوگوں کو صبح کا ویو دکھانا تھا۔ صبح کا ویو ایک بہت زبردست ہے، کسی بھی علاقے کے لیے جو صبح کا ویو ہوتا ہے نا وہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اٹھ کے چہل قدمی کرنی وہ صحت بھی ہوتی ہے، اور کئی جانور پرندے ایسے ہوتے ہیں جو صبح فاسٹ ٹائم نکلے ہوتے ہیں۔ میں جب لیٹا ہوا تھا تو میں سن رہا تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ادھر ادھر جو ہے نا تیتروں کی آوازیں آ رہی تھیں، پرندوں کی چہکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جو پھر بندے اٹھتے جاتے ہیں، آبادی حرکت میں آتی ہے، تو پھر وہ اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، فصلوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صبح سویرے ان ٹیلوں کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ویو بڑا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا جناب یہ جو علاقہ ہے نا، یہ آب و ہوا کے لحاظ سے بھی بہت زبردست ہے، اور یہاں پر جو سب سے جو زبردست چیز میں نے دیکھی ہے نا وہ یہ دیکھی ہے کہ یہاں پہ جو پانی ہوتا ہے نا پینے والا، یار وہ کیا کمال کا پانی ہے یار۔ اس پانی میں اتنی تاثیر ہے کہ میں کل سے آ چکا ہوں یہاں پہ، میں اتنا پانی پی چکا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے پانی پیا ہی نہیں۔ اتنا ہلکا اور زبردست پانی ہے اس علاقے کا۔ کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑا ریزن ہے۔ ریزن یہ ہے کہ اس علاقے میں نہ ملیں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ گندگی ہے، نہ شور ہے، نہ شراب ہے، پرسکون فضا ہے یہاں کی۔ اور پرسکون فضا کی وجہ سے جو زمینی پانی ہے نا وہ آلودہ نہیں ہے، اس میں ایک طاقت ہے، بہت صاف اور کشادہ پانی ہے جو ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے علاقے میں دیہاتی زندگی میں ابھی جو پانی ہے نا وہ زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ لاٹرینیں، گندگی، گٹر وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو وہ جو میں آپ کو ابھی ڈھیر کا ارد گرد دکھا رہا تھا نا، اصل میں وہ کس چیز سے بناتے ہیں یہ دیکھیں نا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس نے چاروں طرف سے گول چکر میں اس طرح اس کو ہم سر بھی بولتے ہیں اور کانا بھی بولتے ہیں، لیکن ہر علاقے میں ہو سکتا ہے اس کی زبان مختلف ہو، اس کا نام مختلف ہو، لیکن ہمارے علاقے میں اس کو یہی بولتے ہیں۔ تو یہ بغیر پانی کے ہوتا ہے، یہ کاشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، یہ بالکل صحرا کے سینٹر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کو سلوپ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں سلوپ نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جب بارش آتی ہے تو یہ بارشوں کی وجہ سے سلوپ میں یہ پانی اس جگہ پہ آتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ پانی جگہ گہری، اور گہری جگہ پہ پانی کچھ دن سٹے کرتا ہے، کچھ دن رکتا ہے، اور رکنے کی وجہ سے اس کو پراپر پانی ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، اور آپ دیکھیں یہ کتنا سرسبز پودا ہو گیا ہے۔ تو جب یہ جوان ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ بہت بڑے بڑے، ان کی ہائٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی ہائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہائٹ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر لوگ انہی کو کاٹ کر ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جو پیچھے میں نے آپ کو دکھایا تھا، وہ ڈھیر نما توڑی کا۔ پھر جو چھتیں یہاں پہ مال ڈنگر کے لیے یا اپنے مکان بناتے ہیں یا چھتیں بناتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو اس کا معاوضہ نہیں دینا پڑتا، ان کی محنت مشقت ہے، وہ محنت مشقت کرتے ہیں۔
لیکن اس پہ ان کا معاوضہ نہیں آتا. پھر اس کو وہ بڑی باریکی سے اس کی بنائی کرتے ہیں, بنائی کر کے اس کو ایک ترتیب دیتے ہیں ایک اس کی شکل میں, جتنا وہ چھت کا اوپر پلیٹ فارم ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو لگا دیتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو آج کل کی سیمنٹ کی چھتیں ہیں ان جتنی یہ سکت یہ طاقت اس جتنی رکھتا ہے, کیونکہ اس علاقے میں زیادہ تر مکان میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی چھتیں یہی پڑی ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ اسی طرح کھڑے ہیں جیسے یہ ابھی بنایا ہو. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس کو زنگ نہیں لگتا, یہ خراب نہیں ہوتا. اس طرح جناب یہ ابھی تک یہ چیز بنی ہوئی ہے. اور دوسرا آپ کو میں یہ دکھا دوں نا, آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا, یہ دیکھیں وہ دور تک. اصل میں یہ اتنے دور تک پھیلا ہوا ہے کہ اگر میں یہاں پر اس کو مکمل کور کروں نا, ویڈیو بنانے شروع کروں, تو میرا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. مجھے ایک یہاں پہ ڈاکومنٹری فلم بنانی پڑے گی مکمل طور پہ. تو یہ بہت بڑا علاقہ ہے, بہت ہی زیادہ تعداد میں, اور یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل جو ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہاں پہ لوگ بستے ہیں, ان کے اپنی حد بندی ایریا آپ دیکھیں نا, اس کے ارد گرد آپ کو کوئی پنجابی میں بولتے ہیں وٹ یا بنا, وہ چیز نظر نہیں آ رہی. بالکل دور دور تک اس طرح صاف ہے, لیکن پھر بھی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے. ہر بندے کی حد بندی اس کو پتہ ہے کہ میرے کھیت یا میرا علاقہ یا میرا رقبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اور یہاں کے لوگوں میں بڑے عرصے سے 14-15 سال سے میں اس علاقے میں آتا ہوں وقتاً فوقتاً, اور یہاں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہاں پر آج تک میں نے کسی کو اس چیز پہ لڑائی ہوتے نہیں دیکھا. ہمارے علاقے میں جناب 1 انچ پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, لیکن یہ کتنے دور تک پھیلا ہوا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا, یہ کتنے دور تک پھیلا ہوا ہے یہ صحرائی علاقہ. لیکن پھر بھی یہاں پہ کوئی لڑائی مڑائی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو بستے ہیں نا, اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو علاقے میں لوگ بستے ہیں نا, اس کو اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرا علاقہ کور کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو وہ اچھا لگتا ہے وہ دکھانے کی کوشش کرے. یہاں پہ لوگ ہیں, اکثر میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی ہے, لوگ بناتے ہیں, لیکن ان چیزوں کے بارے میں نے آج تک کسی کو بتاتے ہوئے نہیں دیکھا یا سنا. تو میری یہی کوشش ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں, میں ایک چیز کی ویو بناتا رہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی یہ میری ویڈیو, اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کرو گے. اب اگر آپ میرے ویورز ہیں اور پرماننٹ ویور ہیں, آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور اگر آپ میرے ویور نہیں ہیں اور پہلی دفعہ ہیں, تو پھر بھی آپ کو میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور پیارا سے کمنٹس کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. تو جناب میں صبح نکلنا تھا لیکن لیٹ ہو گیا. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سورج نکلا ہوا ہے مشرق کی طرف, اور یہ اس وقت میں پودوں میں کھڑا ہوں. آگے جا کے میں انشاءاللہ اور ویڈیو بناؤں گا اور مکمل اس جو جنگل ہے اس کے متعلق میں آپ کو معلومات دیتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے. والسلام.